نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی، وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نہ طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی ہیں لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، یہ انزائٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے، ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے، جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، 2-4 نوکر ہوتے ہیں، وہاں انزائٹی بھی ہوتی۔ کیوں؟ کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب رزق کا، صحت کا، بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں، بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، ٹینشن آتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں۔ محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے، یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا، باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتی، کفر، شرک، نفاق، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی۔ خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں، ایک بات۔ ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں، یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، وہ تقریر دستور ہوتی ہے، منشور ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں۔ اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا وہی دستور ہے، وہی منشور ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے، جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے، اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے، قلبی۔ آپ اندر سے مطمئن ہو نا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے، لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی، فقیری میں بھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے، ملکہ تھیں وہ تو گویا مکے کی، لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں تو سارا مال خیرات کر دیا۔ وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی، وہ خود کھانا پکاتی، سارے کام کاج کرتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں اب اور بن چکی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی اس زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے، اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کا رب کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام کہہ دیجئے گا۔ وہ راحت، وہ اطمینان، وہ قرار، وہ سکون۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے، مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ گھوڑا، سب سے اچھے کپڑے اور سب سے مہنگا
رہن سہن شارحین نے لکھا اس شخص کا تھا، حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن مشکات میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، کلمہ پڑا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، حالات کا سامنا ہے، وقت نے اور طرح کا رخ اختیار کر لیا ہے، اور ایک پیر میں گویا جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے، کوئی کام کیا چلے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ چلے گئے پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کریم فرمانے لگے دیکھو یہ وہ تھا جو بڑا شاہانہ وقت گزارتا تھا، میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر سے جب بھی کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اطمینان اللہ نے اب عطا فرمایا ہے نا، جو سکون وہ قرار، چونکہ مقصد حیات ہاتھ آ گیا نا، معرفت الہی مل گئی ہے نا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی وہ دلیل دیکھ لی ہے نا، زندگی کسی کام لگ گئی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا نتیجہ خیز محسوس ہونے لگا، کچھ زندگی کو کوئی کام مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر نصیب ہو گیا، مجھے کو رستہ میسر آ گیا، تو لہٰذا اطمینان قلبی، چین، سکون یہ بہرحال اسی رستے میں موجود ہے جو رستہ رسول پاک نے عطا فرمایا۔ دل بے چین ہے، طبیعتیں بے قرار ہیں، شکوے ہی شکوے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ میرے دوستو، ہمارے ہاں جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، جو ذہنی تناؤ ہے، کسی آدمی کو لوگ اچھا سمجھنے کو تیار نہیں، بدگمانیاں ہیں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں، ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ایک طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے دوسرے کے بارے میں رائے پوچھے تو سخت لہجوں کے اندر اس طرح کا مزاج ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں پر دور رہتے ہیں ایک دوسرے۔ خدا را آؤ نا میلاد کے موسم بہار میں اپنے محبوب سے فیض حاصل کریں، اطمینان قلبی کا بندوبست کریں، اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا فیضان دیں، ہم تھوڑا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑی بردباری سیکھیں، تھوڑا حلم سیکھیں، تھوڑا تدبر سیکھیں، اپنے نبی کریم علیہ السلام سے حکمت سیکھیں، دانائی کے سوتے ہماری طبیعتوں سے پھوٹیں۔ دو قسم کے لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، دو قسم کے حکماء نے لکھا دو بندے، ایک جو جس کے پاس جائز پیسے ہوں اور وسیع ہوں، ناجائز پیسے وسیع ہوں تو وہ بھی بے چین رکھتے ہیں، بندہ مطمئن نہیں رہتا، الجھا رہتا ہے، جائز پیسے ہو اور وسعت ہو رزق میں تو انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ کتاب و سنت کا علم عطا کر دینا، پھر طبیعت میں وہ ٹھہراؤ آتا ہے، وہ سکون آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، نبی پاک کی صرف باتیں پڑھ لی جائیں نا، سیرت پاک کو پورا پڑھ لیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار، بردباری، معاملہ فہمی، تدبر، حضور علیہ السلام کا حقوق العباد کا چارٹر، انسانی حقوق کے تعلق سے سرکار کے ارشادات۔ یعنی میں بڑے زمانے سے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مہینہ پہلے بیٹی کے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو، کم از کم مہینہ پہلے، اور 15 دن پہلے بیٹے کی شیروانی اور سوٹ، کم از کم 15 دن پہلے۔ کاش ان دونوں کو تم کسی ایسی جگہ بھی لے جاؤ جہاں انہیں میاں بیوی کے حقوق کا درس بھی ملے۔ اگر نوجوانوں کو پتا ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، قبل اس کے پتا ہو تو جو سینکڑوں کیسز روز طلاق کے آتے ہیں اور وہ پچھتا رہا ہوتا ہے بعد میں، لیکن چونکہ اب اس نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے، 3 طلاقیں دے، کیا کیا جائے؟ مسائل کا پتہ ہی نہیں، آگاہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا، گھروں میں۔ ایک حدیث ہے نا سرکار کی، ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے اسے اچھا ادب سکھا دیں۔ لو آپ یہ کام کر کے دیکھیں، کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی،
اگر اس کے آداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اطمینان سے وقت گزاریں، اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا، حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا۔ بے حکمت اور بے ترتیب زندگی، الجھے خیالات، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں۔ میلاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹئے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کیجئے۔ قیامت تک کے لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جسے بھی اطمینان اور سکون ملے گا صرف گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ سے ملے گا۔ لیکن ہمیں اب نعروں کی دنیا سے، اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت پسندی کا مزاج اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور عملاً اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنی پڑیں گی۔ پھر آپ دیکھیے گا خود بخود کہ بڑے الجھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے۔ درویش کیوں مطمئن رہتے تھے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندوؤں کی طرف سے تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے آپ کو کہا بے چین نہیں ہوتے، اسی طرح خیمے میں اکیلے سو جاتے ہیں، حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں کو لوارث ہوں، عقیدہ توحید والا ہوں، حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا، بچ گیا تو تبلیغ کروں گا، دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا الجھاؤ اب خطرناک ہو گیا۔ تو چار باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک تو حکمت، حضور امی ہے، پردانائی، تدبر، معاملہ فہمی۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظمت کردار سکھائی۔ اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں، اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جئیں۔ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ کام چلتا رہے، لیکن آپ کو اپنے اصول توڑنے نہیں ہیں۔ وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے، دیر سے آئے، رات کو دیر سے۔ حضرت امیر ملت نے لانگری کو بلایا، کہا کھانا تازہ پکاؤ۔ تو کہنے لگے مجھے سالوں بیت گئے، میں نے رات کو کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدھی صدی ہونے کو ہے، میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کا بھی نہیں دیا۔ آپ کے اصول ہیں تو ہمارے بھی اصول ہیں، تو روٹی کھا گئی سوئیں گے۔ تو بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا۔ کہا میں آج اپنا اصول توڑتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اصول زیادہ شستہ ہے، خوبصورت، نکھرا ہو۔ تو کچھ اصولوں میں زندگی انسان گزارے۔ تیسری بات فصاحت، بلاغت۔ آپ کو بات کہنی آتی ہو، معافی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو، آپ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اطمینان قلبی کی طرف بڑھنا ہے، حضور سے فیضان لینا ہے، دل بدلنے والا، ظاہری حلیے نہیں۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں کہ صرف پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا اور مسواک کرنا ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت، دیانتداری بھی سنت، جد و جہد کرنا یہ بھی سنت۔ تو حضور نے جو کل دین ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت اور پروقار تقریب کو اور ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔